بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. ولدت الأضحية ولدا قبل الذبح يذبح الولد معها وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح. ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحها وإن ذبح الأولى جاز وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثر وإن أقل ضمن الزائد ويتصدق به بلا فرق بين غني وفقير. وقال بعضهم إن وجبت عن يسار فكذا الجواب وإن عن إعسار ذبحهما ينابيع. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے عبادت شروع ہو رہی ہے. ولدت الاضحیۃ ولدا قبل الذبح، قربانی کے جانور نے بچہ جن دیا. قبل الذبح، قربانی کرنے سے پہلے. قربانی کے جانور نے قربانی کرنے سے پہلے بچہ جن دیا. یذبح الولد معها، تو بچے کو بھی اس کے ساتھ ذبح کیا جائے گا. وعند بعضهم، اور بعض علماء نے فرمایا ہے یتصدق به، اس کو صدقہ کیا جائے گا. بلا ذبح، بغیر قربانی کیے ہوئے، یعنی زندہ بچے کو صدقہ کر دیں گے. تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ قربانی کا جانور اگر مؤنث ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی کوئی بچہ جن دے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کا کیا کیا جائے گا. ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو بھی اس کی ماں کے ساتھ ہی ذبح کر دیا جائے اور اس طریقے سے بچہ بھی مذبوح ہو جائے گا. دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو ذبح کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، گوشت وغیرہ تو استعمال کرنے ہی ملے گا بالکل چننا مننا ہونے کی وجہ سے، تو اس کو صدقہ کر دیا جائے. فقہائے کرام کے دونوں طرح کے اس میں قول ہیں. اس میں ایک بات تو پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر جو قبل الذبح کی تعبیر استعمال کی ہے، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قبل الذبح سے کیا مراد ہے. یعنی ایام قربانی میں قربانی سے پہلے ایام قربانی میں قربانی سے پہلے ذبح کرے تو یہ حکم ہوگا، یا ایام قربانی سے پہلے ہی، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے ہی، اگر 8 کو 9 کو یا پہلے 1 مہینہ پہلے خرید لیا تھا پھر اس نے بچہ جن دیا تو وہ مراد ہے. یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دونوں شامل ہے. اگر قربانی کا جانور کسی نے خریدا، چاہے اس قربانی کے جانور کو ایام قربانی میں خریدا ہو چاہے ایام قربانی سے کچھ دن پہلے خریدا ہو، اگر وہ بچہ جن دیتا ہے تو ان دونوں طرح کے بچوں کا یہی حکم ہوگا یہاں پر بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو قبل الذبح والی بات کی تو وضاحت ہو گئی. قبل الذبح والی بات کی وضاحت ہو گئی. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فقہائے کرام کے اس میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ کہ یذبح الولد معها کہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو ذبح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا ہے کہ وعند بعضهم تصدق به، اس کو صدقہ کر دیا جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو اس میں اچھا کون سا لگ رہا ہے قول؟ اس میں آپ کو کون سا قول اچھا لگ رہا ہے؟ یذبح الولد معها والا اچھا لگ رہا ہے
या इंदा बाद तसद्दक़ु बिही अलैह। मौलाना सुल्तान शेख को कह रहे हैं कि दूसरा वाला पर अच्छा लग रहा है, एक साहब और कह रहे हैं, मुरसलीन साहब भी फरमा रहे हैं कि दूसरा वाला अच्छा लग रहा है। और जाहिर सी बात है सबको ये अच्छी इसलिए लगेगा कि इसमें डबल फायदा है। एक तो ये कि जानवर का गोश्त ज़ाया नहीं जाएगा, इतना छोटा बच्चा होगा, अगर एक दिन पहले पैदा हुआ या उसी दिन पैदा हुआ है तो उस गोश्त को खा नहीं सकते हैं, तो जानवर का गोश्त ज़ाया नहीं जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि किसी गरीब मोहताज को दोगे, वो पाल लेगा तो बेचारे का फायदा हो जाएगा, है कि नहीं। तो बज़ाहिर तो यही कौल ज्यादा अच्छा मालूम होता है कि इसमें डबल नफा है। अब सबसे पहले हम, अच्छा इतनी बात समझ नहीं आई जितने मैंने समझाया, मैंने तर्जमा कराया, इसमें दो कौल बताया, क़ब्ल ज़ब्ह की मैंने वजाहत की, इतनी बातें आपको समझ में आई। देखिए सबसे पहले तो आप दोनों की वजह को जानिए, कुर्बानी से पहले खरीदा हो या कुर्बानी के जानवर को अय्याम कुर्बानी में खरीदा हो या अय्याम कुर्बानी से पहले खरीदा हो, बहरहाल जानवर को दो हाल से खाली नहीं होगा, या तो उसको ज़बाह किया जाए या सदका किया जाए। जिन लोगों ने जानवर को ज़बाह करने की बात कही है उनकी दलील भी बड़ी मजबूत है, उनकी दलील भी बड़ी मजबूत है। और जिन लोगों ने जानवर को सदका करने की बात कही है उनकी दलील भी मजबूत है। देखिए दलील नकली किसी के पास नहीं है, दलील नकली किसी के पास नहीं है, दोनों के पास दलील अकली है। जिन लोगों ने जानवर को ज़बाह करने की बात कही है उन्होंने ये कहा है कि जानवर चूंकि कुर्बानी के लिए मुतय्यन हो गया है, कुर्बानी का जानवर कुर्बानी के लिए जब मुतय्यन हो गया है, जब तक कि उसका आप तबादला नहीं करते हैं, जब तक आप उसको बेच नहीं देते हैं, वो जानवर मुतय्यन होता है। जब वो जानवर मुतय्यन है तो यही वजह है कि उसके खाल से फायदा नहीं उठा सकते, उसके बाल से फायदा नहीं उठा सकते, उसकी दूध से फायदा नहीं उठा सकते हैं। गोया कि वो जानवर अपने पूरे अज्जा के साथ, अपने पूरे जिस्म के साथ मुतय्यन है। तो कुर्बानी के जानवर का जो बच्चा बाहर आया है, निकला है, पैदा हुआ है, वो भी कुर्बानी के लिए अपनी माँ के साथ मुतय्यन है। और कुर्बानी में असल गोश्त नहीं होता है, असल इराकत दम होता है। कुर्बानी में असल क्या है? इराकत दम है, कुर्बत फिल लहम नहीं है। कुर्बानी में असल मकसूद क्या होता है? कुर्बानी में असल मकसूद क्या है? इराकत दम है या गोश्त खाना है? बोलिए। कुर्बानी में असल क्या है? इराकत दम है। तो जब असल इराकत दम है और गोश्त खाना सानवी दर्जे की चीज है, तो जब पूरा जानवर कुर्बानी के लिए मुतय्यन है तो उससे जो बच्चा पैदा होने वाला है वो भी माँ का के साथ मुतय्यन हो गया। तो असल को देखते हुए कुर्बानी के जानवर को, कुर्बानी के बच्चे को उसके साथ ज़बह होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए। कुर्बानी के बच्चे को उसके साथ ज़बह होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो कुर्बानी की असल पर देखिए, उसकी रूह को देखिए, इराकत दम को देखिए, तो ये कौल सबसे ज्यादा मजबूत है कि बच्चे को भी उसके साथ ज़बह कर दिया जाए, इसलिए कि कुर्बानी का गोश्त खाना इंतसानवी दर्जे की चीज है। तो ये है कि युज़बहुल वलदु माहा की वजह। और जिन लोगों ने सदका करने की बात कही है, जिन लोगों ने सदका करने की बात कही है, उन लोगों ने ये कहा, उनके सामने पेश नजर ये है कि एक तो ये जो कुर्बानी का के जानवर ने जो बच्चा पैदा किया, बच्चा जना है, वो बच्चा अभी इज्जा की उम्र को नहीं पहुंचा है। इज्जा यानी वो कुर्बानी के लायक हो, इस उम्र को नहीं पहुंचा है। इसलिए कि कुर्बानी के लायक वो जानवर होता जिसकी उम्र हो गई हो, और अभी इसकी उम्र ही नहीं हुई कुर्बानी के लायक, तो इसमें इराकत दम की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात है कि सदका कर देने से फकीर और मोहताज का नफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए सदका करने वाली बात कही है। तो दोनों तरह के कौल हैं, दोनों कौल मजबूत हैं, लेकिन फतवा जो है इस बहुल वलदु माही पर माहा पर ही है कि अगर उस बच्चे को उसके साथ ही ज़बह कर दिया जाए तो बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई।
جی ہاں یہ ہو گئی 12. چلیے ماشاء اللہ. اب آگے دیکھیے، آگے ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ قربانی کا جانور غائب ہو جائے تب کیا ہوگا. ضلت او سرقت فاشترى اخرى، کسی آدمی کی قربانی کا جانور راہ بھٹک گیا، راہ بھٹک گیا، او سرقت یا چوری ہو گیا، اب وہ مل نہیں رہا ہے، راستے سے غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلتا کدھر چلا گیا، یا کسی نے چوری کر کے غائب کر دیا، معلوم نہیں کہاں پہ ہے. ضلت او سرقت، قربانی کا جانور راہ بھٹک جائے یا چوری ہو جائے. فاشترى اخرى، اب قربانی کے جانور کے مالک نے دوسرا جانور خرید لیا، پھر اس کی قسمت کھل گئی. ثم وجدها، پھر اس پہلے والے جانور کو پا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ارے بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ضلت او سرقت فاشترى اخرى ثم وجدها، قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے اور آدمی دوسرا جانور خرید لے، پھر پہلے والے جانور کو پا جائے. فالافضل ذبحها، فالافضل ذبحها، تو افضل یہ ہے کہ بعد والے کو ذبح کرے، افضل یہ ہے کہ بعد والے کو ذبح کرے. اچھا یہ بتائیے، ثم وجدها، پھر اس جانور کو پا جائے، یہ پانا کب مراد ہے؟ ایام قربانی میں پا جائے یا ایام قربانی کے بعد پائے؟ ایام قربانی میں پائے یا ایام قربانی کے بعد پائے؟ بتائیے کب کب اس سے مراد ہے؟ ایام قربانی کے اندر پائے تو ہے، ہاں اس کو ذہن میں رکھیے. ایام قربانی کے بعد پاتا ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کو آدمی پال سکتا ہے، رکھ سکتا ہے. ایام قربانی کے اندر پا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. ثم وجدها، پھر ایام نہر ہی میں، ایام قربانی ہی میں پا جائے. فالافضل ذبحها، تو افضل یہ ہے، اصل اس کو ہونا چاہیے فالافضل ذبحهما، افضل یہ ہے کہ دونوں کو ذبح کرے. سمجھ رہے ہیں؟ افضل یہ ہے کہ دونوں کو ذبح کرے. وَإِن ذَبَحَ الْأُولَى جَازَ، اگر پہلے والے کو ذبح کر دیا تو بھی جائز ہے. وَكَذَا الثَّانِيَةَ، اور اگر ثانیہ مرزا کو کر دیا تو بھی جائز ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ بہت سے لڑکے ثانیہ آتے ہیں تو ثانیہ مرزا ہی کو سمجھ لیتے ہیں. وَكَذَا الثَّانِيَةَ، اور اگر دوسرے والے جانور کو ذبح کر دیا تو بھی جائز ہے. لو قیمتها کالاولی او اکثر، اگر دوسرے والے جانور کی قیمت پہلے والے ہی کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یا اس سے زائد ہو. ارے بات سمجھ میں آ رہی صاحب؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور غائب ہو جائے یا چوری ہو جائے اور پھر ایام قربانی ہی میں مل جائے تو افضل یہ ہے کہ دونوں جانوروں کو ذبح کرے. لیکن اگر پہلے والے کو ذبح کر دے تو بھی جائز ہے، دوسرے والے کو ذبح کر دے تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ دوسرے والے کی قیمت پہلے والے کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو. وَإِنْ أَقَلَّ، لیکن اگر دوسرے والے جانور کی قیمت کم ہو، دوسرے والے جانور کی قیمت کم ہو، پہلے والے کی زیادہ ہو اور ذبح کر دیا دوسرے والے کو جس کی قیمت کم تھی، ضامن الزائد، تو جو زائد پیسہ تھا اس کا وہ ضامن ہوگا. وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، اور اس زائد پیسے کو آدمی صدقہ کر دے گا. بلا فرق بین غنی و فقیر، اس مسئلے میں غنی اور فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کا حکم ایک ہی ہے. غنی ہو یا فقیر ہو، اگر دونوں جانور پا جاتا ہے تو افضل یہ کہ دونوں ذبح کرے، اور اگر ایک کو ذبح کر دے تو بھی جائز ہے، دوسرے کو ذبح کر دے تو بھی جائز ہے. بس یہ ہے کہ دوسرے والے کی قیمت پہلے والے کے برابر ہو یا دوسرے یا اس سے زائد ہو. اگر کم ہوگا تو جتنا پیسہ زائد ہو رہا ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ مسئلہ غیر مفتہ بھی ہے.
یہ مسئلہ کیا ہے؟ غیر مفتبی ہے۔ امیر اور فقیر کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں۔ ارے کون آدمی بھائی یہ؟ عبد الرحیم، ابھی ان کو باہر کرتے ہیں، رکو۔ یہ ہماری اسکرین پہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں لوگ، کیا بتایا جائے۔ کون ہے آدمی یہ؟ عبد الرحمان آصف ہے کیا؟ بھاگ گیا؟ چلیے بہرحال ابھی کوئی اسکرین خراب کر دی، دیکھا؟ پوری اسکرین خراب کر دی ہے، اس کو ابھی نکال دے باہر تو چلائے گا پھر پہ۔ ہاں چلیے، اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو بھی بہت بڑا غصہ آتا ہے اس آدمی کے اوپر۔ کون تھا یہ پاگل آدمی؟ عبد الرحمان شاید تھا، عبد الرحمان آصف، یہی تھا، اسی کو نکالتے ہیں باہر، یہی تھا، یہی تھا، اور اس کی پورا خراب کر دیا ہے، پوری اسکرین خراب کر دی ہے، اس کو باہر نکال دیا۔ ہاں اب سنیے صاحب کیا ہے۔ اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ضلت سے لے کر غنی غنی و فقیر تک کے سمجھ میں آیا؟ اور یہ بھی میں نے بتایا کہ جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے اور اس تفصیل کو پھر انہوں نے غریب اور فقیر دونوں کے لیے کر دیا ہے، تو یہ غیر مفتبی ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے، ان وجبت عن یسار فکذا الجواب، ان وجبت عن یسار فکذا الجواب، اگر مالداری کی بنیاد پر قربانی واجب ہوئی ہو۔ وجبت میں وجبت کا فاعل کون ہے؟ یہاں پر محذوف ہے، اصل ہے ان وجبت الاضحیۃ عن یسار فکذا الجواب، اگر قربانی جو واجب ہوئی ہو وہ مالداری کی بنا پر ہوئی ہو، فَقَذَ الجواب، تو یہی جواب ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مالدار ہو، اس کا جانور غائب ہوا ہو، پھر وہ جانور مل گیا ہو، تو افضل یہ ہے کہ دونوں کو ذبح کرے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ذبح کر دیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر کم قیمت والا دوسرا جانور ہے اور پہلا والا زیادہ کا ہے تو قیمت صدقہ کر دے، وہ بھی واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ بھی مستحب صدقہ کرنا، صرف واجب نہیں ہے۔ کسی ایک جانور کو بھی قربانی کر دیتا ہے، اس کی قربانی ادا ہو گئی، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ان وجبت عن یسار فقذ الجواب، اگر قربانی واجب ہوئی ہو مالداری کی بنیاد پر تو پھر یہی تفصیل ہے جو اوپر آئی ہے کہ دونوں کو ذبح کرنا افضل ہوگا، کسی ایک کو بھی ذبح کر دے تو بھی چل جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر دوسرے کو ذبح کرتا ہے تو پہلی والی کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو، اگر کم ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ صدقہ کر دے اتنی رقم کا تاکہ معاملہ برابر ہو جائے، لیکن کسی ایک کو بھی ذبح کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے کافی ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ اتنی بات واضح ہو گئی تو بالکل دو۔ اچھا ہاں، ایک سوال ہے کہ دونوں کی نیت کیا ہوگی، ابھی صبح پڑھ کے بتاتا ہوں، ذرا ایک منٹ رک جائیے۔ دونوں کی نیت کیا ہوگی یہ بتاتا ہوں ابھی، صحیح، اچھا جواب سوال ہے آپ کا۔ اب یہ تو ہو گیا مالدار کے بارے میں کہ مالدار کو اگر جانور مل گئے تو کیا کرے گا۔ وَإِنْ عَنْ إِعْسَارٍ، اور اگر قربانی واجب ہوئی ہو فقیری کی وجہ سے، یعنی آدمی نے خود قربانی کو واجب کیا ہو، آدمی نے اگر خود قربانی کو واجب کیا ہو یعنی جانور خرید لینے سے، ذبحہما، تو دونوں جانوروں کو ذبح کرے گا، دونوں جانوروں کو ذبح کرے گا۔ تو خلاصہ نکل کر یہ آیا
کہ مالدار آدمی دونوں جانوروں میں سے کسی کو بھی ذبح کر سکتا ہے، اور اگر فقیر ہے اور اس کا ایک جانور پہلا غائب ہو گیا پھر دوسرا خرید لیا تو اس صورت میں اس کے اوپر دونوں کی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ اس نے ایجاب مالا یجب کیا ہے اور دوسرا خرید کر کے اور زبردستی کیا ہے، تو دونوں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ینابی کے حوالے سے علامہ حسکفی نے اس کا اضافہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بالکل بات واضح ہوگی نا، دونوں صورتیں آ گئی۔ اب اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ مولانا صاحب کسی آدمی کا جانور چوری ہو جائے یا گم ہو جائے اور دوسرا جانور خرید لے اور پھر بعد میں پہلا والا جانور مل جائے تو کیا کرنا ہوگا، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں صاحب؟ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے اس پوری عبارت میں مفتہ بھی کون والا ہے؟ پہلا والا قول مفتہ بھی ہے، دوسرا والا قول مفتہ بھی ہے؟ اس پوری عبارت میں کون سا پہلا والا قول مفتہ بھی ہے، دوسرا والا؟ اچھا دوسرا والا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا والا نہیں اسامہ زبی، پہلا والا قول کہاں، دوسرا کہاں شروع ہوتا ہے؟ وقال بعضهم سے، سمجھ رہے ہیں؟ وقال بعضهم سے شروع ہوتا ہے، وقال بعضهم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہ یہاں سے اگر مالدار ہے تو وہی تفصیل ہوگی جو اوپر آئی ہے، یعنی انہوں نے تردید کس کی ہے؟ انہوں نے جو بلا فرق بین غنی و فقیر، بلا فرق بین غنی و فقیر، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس نے پورے معاملے کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ بلا فرق بین غنی و فقیر، یہ جملہ اگر نہیں لکھتے، صرف یہ لکھتے وہذا للغنی، یہ مالدار کے لیے ہے، پھر آگے فقیر کی تفصیل کر دیتے بالکل صحیح ہو جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے مسئلے کو دونوں کے لیے عام کر دیا ہے اس لیے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، صرف مالدار کے لیے تفصیل ہے، فقیر کے لیے دونوں کو ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، وقال بعضوں سے مراد متاخرین فقہا ہیں، ابن حمام وغیرہ ہیں۔ جی اچھا، اب ایک صاحب نے کوئی سوال کیا تھا بیچ میں، بڑا اہم سوال تھا کہ جب دو قربانی آدمی کرے گا تو دونوں کی حیثیت کیا ہوگی، دونوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس سوال کا جواب اسی کتاب میں آگے آ رہا ہے، اس سوال کا جواب اسی کتاب میں آگے آ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دونوں کی حیثیت واجب ہی کی ہوگی، یعنی دونوں سے اس کے وجوب ساقط ہوگا، اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ اراقت دم پہلے جانور سے جو اس کی وجوب ہے وہ ساقط ہو جائے گا، دوسرا والا نفلی مانا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا والا نفلی مانا جائے گا، چاہے پہلے کو والے ذبح کرے چاہے دوسرے کو ذبح کرے، جس جانور کو وہ پہلے ذبح کرے گا اس سے اس کا وجوب ساقط ہو جائے گا، بعد والا اگرچہ اس کی قربانی کرنا بھی واجب لیکن اس کا جو اس کے جو حیثیت طے ہوگی وہ نفل کی ہوگی۔ یہ مسئلہ آگے خود آ رہا ہے لیکن آپ نے پوچھ لیا یہاں پر تو میں نے بتا دیا۔ چلیے اب یہاں تک تو بات ہو گئی، اب یہاں سے یہ بات آ رہی کہ کس طرح کے معذور جانوروں کی قربانی درست ہے اور کس طرح کے معذور جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ دیکھیے، وَيُضَحَّى بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصِيِّ وَالثَّوْلَاءِ أي المجنون إذا لم يمنعها من الصوم والرعي وَإِن مَنَعَهَا لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا، اور قربانی جائز ہے، وَيُضَحَّى اور قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی کرنا جائز ہے، بالجمع ایسے جانور کی جس کو پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ وَيُضَحَّى بِالْجَمَّاءِ اور قربانی کی جا سکتی ہے، اپنی کاپی میں لکھ لیجئے، الجمہ سے مراد کیا ہے؟ ایسا جانور جس کو پیدائشی طور پر
सींग ना हो। अल्लती ला कर्न लहा खिलकतन, जिसको पैदाइशी तौर पर सींग ना हो उसको जम्मा बोलते हैं। अरे लिखा अपनी कॉपी में, जो भी मेन पॉइंट्स हम आपको बताएं दर्स के दौरान उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और जो मुफ्ता बिही कौल बताएं उसको नोट किया कीजिए कि इसमें मुफ्ता बिही कौन सा कौल है। समझ रहे हैं? हाँ। और अगर कोई किसी अहम सवाल का जवाब दे तो उसको नोट किया कीजिए। बीच में जो मैं सवालात कायम करता हूँ फिर उसके जवाबात देता हूँ उसको नोट किया कीजिए अपनी कॉपी के अंदर, ताकि आइंदा कभी आपको किसी मदरसे में पढ़ाने की जरूरत पेश आए तो आप इन चीजों से इस्तिफादा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? हाँ। अलजम्मा लिखा अल्लती ला कर्न लहा खिलकतन, जिसको पैदाइशी तौर पर सींग ना हो। अच्छा, अगर किसी जानवर का सींग तो हो लेकिन उसका कुछ हिस्सा टूट गया हो तो उसका भी यही हुक्म है, कुछ थोड़ा टूटा हुआ हो। समझ रहे हैं? तो उसका अभी और आगे आएगा। वल खसी, और खसी की कुर्बानी भी जायज है। खसी किसे कहते हैं? उस जानवर को कहते हैं जिसके फोते निकाल लिए गए हों, जिसके खुसियतें निकाल लिए गए हों, तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। वसौला, और सौला की कुर्बानी की जा सकती है। सौला की वजाहत खुद अल्लामा हस्कफी ने कर दी है, ऐ अल मजनूना, यानी पागल जानवर। पागल जानवर की भी कुर्बानी की जा सकती है। अभी सवाल पैदा होता है कि कितना पागल हो, इतना पागल ना हो कि उसको रांची ले जाना पड़े। समझ रहे हैं? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? रांची में बहुत मशहूर पागल खाना है। समझ रहे हैं? रांची में बहुत मशहूर पागल खाना है। एक साहब हमारे दोस्त हैं, मुझसे कहने लगे कि आप कभी रांची गए हैं? मैंने कहा कि नहीं गया हूँ। मैं लगे कि जाना चाहिए, देखना चाहिए, वहाँ का बड़ा अच्छा मशहूर पागल खाना है। हमने कहा अगर आप उसमें होते तो जरूर जाते देखने के लिए। समझ रहे हैं? तो वह सवला अल मजनूना, ऐसा जानवर जो पागल हो, लेकिन उसके पागलपन की एक हद है, एक पागलपन की हद है। इदा लम यमनअहा मिन अस्सौमी वर्राई, इतना पागलपन हो कि जितने में वो दूसरे जानवरों के साथ चल सकता हो और दूसरे जानवरों के साथ चर सकता हो। अस्सौम चलना, अर्राय चरना, यानी ऐसा ना हो कि इतना पागल हो गया हो कि वो रेवड़ से कट जाता हो, अपनी दुनिया में मस्त, उसको खबर ही नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, सारी बकरियां कहाँ गई उसको खबर ही नहीं है, चरता ही नहीं, बैठा हुआ है, सो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। इतना पागलपन है, यानी इस दर्जे का है कि वो चारा चरने में और जानवरों को साथ चलने में भी साथ साथ रहता है। तो ये इतना पागलपन है कि काम चल सकता है, बहुत ज्यादा पागल नहीं है, तो वो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। व इन मनाहा, लेकिन अगर इतना पागलपन हो कि उस जानवर को वो चरने से और चलने से माने हो, ला तजूज़ु तज़हियतु बिहा, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। बात समझ में कि नहीं? अगर कोई आपसे पूछे बताइए कि मौलाना साहब पागल जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है, तो क्या आप उसको जवाब दे सकते हैं? कोई आपसे पूछे कि पागल जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है, तो क्या जवाब दे सकते हैं? आप कहेंगे कि इतना पागल है कि अगर वो दूसरे जानवरों के साथ चरने जाता है तो साथ में चलता है, साथ में चरता है, तो इतना पागलपन चल जाएगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। और अगर इतना ज्यादा पागल हो गया है कि वो जानवरों से बिछड़ जाता है, अपनी दुनिया में अलग चला जाता है, मस्त हो जाता है, और जानवरों से चरता नहीं, अपना बैठा रहता है, सोता रहता है, तो फिर उसका एतबार नहीं होगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ये कहा जाएगा कि हाँ, ये वाकई पागल है। समझ रहे हैं? व इन मनाहा, और अगर इतना पागल है कि उसको माने होता है, रोकता है चलने से और चरने से, ला तजूज़ु तज़हियतु बिहा, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जो जो जानवर जो कोई उसके पास जाता है उसको मारता है, इस तरीके से तो बहुत से जानवर मारते हैं। समझ रहे हैं? असल ये है कि सौम और राय का मसला है। समझे? सौम और राय का मसला है। इससे ये अंदाजा होता है कि वो अपने आपे से बाहर हो गया है। समझ रहे हैं? सौम और राय की जो यहाँ इन्होंने इसको मेयार करार दिया है, उसकी वजह यह है कि ऐसे इससे अंदाजा होता है कि अपने से
आपे से बिल्कुल बाहर हो गया, अपना आपा खो चुका है, उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा है दिमाग। वैसे जहाँ तक मारने की बात है, तो मारने वाले तो बहुत से जानवर होते हैं जो मारते हैं। ये जितने होते हैं जो मांस होते हैं, तैस होते हैं, जो बकरे होते हैं अंडू, वो तो सबको मारते हैं, तो उसका एतबार नहीं होगा। समझ रहे हैं? हाँ। फुकहा जो मेयार कायम करते हैं, आमतौर से वो मेयार होता है जो बहुत बुनियादी होता है और उसकी वजह से उसका सही अंदाजा लगाया जा सकता हो। समझ रहे हैं जी? और इस तरह की अहम बातें आपको मिलेंगी ऑनलाइन पढ़ने में। ऑफलाइन पढ़ेंगे तो शायद इस तरह ना, इसलिए कि ऑफलाइन जो उस्ताद पढ़ाता है वो कोर्स पूरा करने की कोशिश करता है कि कोर्स पूरा होना चाहिए। पूरा तो हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं रहते हैं। हमारा मकसद है कि जो पढ़े अच्छा पढ़ें। बात समझ आई? हाँ, इसलिए कि अपने इदारे के हम तनहा जिम्मेदार हैं, हम ही मोहतमिम हैं, हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही नाज़िम तालीमात, हम ही मुदर्रिस हैं। जी, अच्छी बात। तो चलिए अब क्या है, वल जरबा इस समीना, वल जरबा, जरबा कैसे बोलते हैं? जिसको खारिश की बीमारी हो, खारिश ज़दा। वल जरबाई, और जिस जानवर को खारिश की बीमारी हो गई हो, अस्समीनती, लेकिन वो जानवर खारिश के बावजूद मोटा हो, तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है, उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जानवर हो तो वल जरबा इस समीना, ऐसा जानवर जिसको खारिश की बीमारी हो, असमीना, और वो मोटा हो, तो उसकी कर सकते हैं। फलो महजूलतन, अगर हल्का फुल्का हो, पतला दुबला हो, लम यजुज, तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अब आपके ذہن में सवाल पैदा हो सकता है कि भाई मोटा और पतला का फर्क क्यों किया गया है, मोटे और पतले का फर्क क्यों किया गया? मुसन्निफ ने जवाब दिया है, लिअन्नल जर्ब फिल लहमी नक्सुन, पतला हो जाने का मतलब ये है कि उसकी खारिश खाल खाल से लेकर कहां तक पहुंच गई है? गोश्त तक के पहुंच गई है। लिअन्नल जर्ब फिल लहमी नक्सुन, इसलिए कि गोश्त में खारिश का पैदा हो जाना ये क्या है? जानवर के लिए नक्स की बात है। तो अगर जानवर को खुजली तो है, लेकिन मोटापे में कोई कमी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसकी खुजली है, इसका मतलब क्या है? इसको जो खुजली है वो सिर्फ उसके खाल में है। और अगर वो पतला भी होने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी खुजली क्या है, उसकी खारिश क्या है? ये खाल से लेकर वहाँ गोश्त तक के पहुंच गई है, और गोश्त तक के पहुंच गई तो फिर ये नक्स पैदा हो जाएगा, इसलिए इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो अगर किसी खारिश ज़दा जानवर के बारे में आपसे पूछा जाए कि किसी जानवर को खुजली हो गई है, खारिश हो गई है, दाद हो गया है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी कि नहीं दुरुस्त होगी? तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे मौलाना साहब? अरे बताइए, आप क्या बताएंगे? कहेंगे कि अगर वो, उसके मोटापे में कोई फर्क नहीं होता है, उसका मोटापा बाकी रहता है, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर वो पतला होने लगा है तो दुरुस्त नहीं है। लिअन्नल जर्ब फिल, अबे दो कौल कहाँ इसके अंदर? तुमको हर जगह दो ही कौल नजर आ रहा है क्या? इसमें तफसील है। हाँ, दो कौल नहीं है। लिअन्नल जर्ब फिल लहमी नक्सुन, इसलिए कि गोश्त में कमी होना, अगर वो पहले से दुबला है तो मजीद दुबला ना हो, अगर वो पहले से दुबला है तो मजीद दुबला ना हो। समझ रहे हैं? हम्म। अच्छा, अब देखिए, ला बिल अमियाई वल औराई वल अजफा, ला बिल अमियाई वल औराई वल अजफाई महजूला अल्लती ला मुख्ख फी इज़ामिहा। अमिया, आमा की मुअन्नस अमिया है,
नाबीना जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। नाबीना जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। नाबीना किसे कहते हैं? नाबीना किसे कहते हैं साहब? नाबीना किसे कहते हैं? जिसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है वो नाबीना है। हाँ, अंधा जानवर। वल औरा, और काने जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। काना किसे कहते हैं? काना उसे कहते हैं जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई हो और एक बाकी हो। तो जिसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई हो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई हो तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। वल अजफा अल महजूला, और उस अजफा किसे कहते हैं साहब? सूखा हुआ, पतला दुबला। वल अजफा, और पतले दुबले जानवर की। अजफा के वजाहत मुसन्निफ ने कि अल महजूला, लागर, कमजोर। जो लागर और कमजोर जानवर, अल्लती ला मुख्फी इज़ामिहा, जिसकी हड्डियों में गूदा ना बचा हो, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। इतना पतला हो गया, इतना लागर और कमजोर हो गया है कि उसके जो हड्डियां हैं उसमें गूदा ही नहीं बचा है, तो फिर उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। वल अरजा अल्लती ला तमशी इलल मनसिक, कंजुद दकायक में कि एक आंख खराब, तो उसका क्या हुक्म है? तो कंजुद दकायक में तो वहां देख लीजिए, जब आप बता रहे हैं कि कंजुद दकायक है तो वहां देख लीजिए फिर। वल अरजा अल्लती ला तमशी इलल मनसिक, और वो लेंगड़ा जानवर, अल्लती ला तमशी इलल मनसिक, जो कुर्बान गाह तक ना चलकर जा सकता हो, उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मनसिक का की वजाहत को मुसन्निफ ने कि आई अल मज़बह, जो मज़बह तक नहीं जा सकता है। वल मरीज़तिल बैयिन मरज़ुहा, उस जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है जिसका मरज बिल्कुल जाहिर हो। अब मरज जाहिर होने से मुराद क्या है? जैसे कि उसका सांस फूल रहा हो, समझ रहे हो, उसको कोढ़ की बीमारी हो गई हो, समझ रहे हो, तो इस तरह का जाहिरी मरज जिसको लोग ऐब शुमार करते हो, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। जैसे उसकी बहुत ज्यादा सांसें फूल रही हैं, उसको कोढ़ की बीमारी ऊपर से हो गई है, तो जाहिर सी बात है इसको पूरा मुआशरा ऐब समझता है। तो इस तरीके से जो जाहिर और बैगिन मरज हो, ऐसे मरीज जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। क्या ख्याल? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वल मरीज़तिल बैयिन मरज़ुहा, उस मरीज जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है जिसका मरज बिल्कुल जाहिर हो। तो यहां तक के बात वाज़ेह हुई। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, वह मक़तूई अक्तरिल उज़ुनी अविज़ ज़नबी अविल आइनी, वो जानवर, ऐसा कहते हैं मुफ्ती साहब, मनसिक सीन के नसब के साथ है। मुझे तो याद आ रहा है कि सीन के जेर के साथ होना चाहिए, शायद ये खिलाफे कयास अल्फाज में से है ना। नसा का यन सुकून नस्कन तो आता है, वह नुस्कन आता है, लेकिन जो 10 या 11 अल्फाज खिलाफे कयास इस्तेमाल होते हैं, ये उन्हीं में से है। जैसे मस्जिद, असल में मस्जिद होना चाहिए, सजद यसजुद को देखते हुए असल में मस्जिद होना चाहिए, लेकिन अहले अरब इसको मस्जिद इस्तेमाल करते हैं। वैसे नसा का यंसुकु से मनसक होना चाहिए, लेकिन अरब उसे मनसिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़र्फ की बहस आप उठाकर देखिए तो उसमें आपको मिलेगा कि चंद अल्फाज ऐसे हैं जिसमें जिनको जो खिलाफे कयास इस्तेमाल होते हैं, जैसे मनसिकुन, मजसिरुन, मस्जिदुन, इस तरह के अल्फाज आए ना, तो ये उस उन्हीं अल्फाज में से है।
अरे बहुत जमाना हुआ पढ़े हुए भाई, अब कहाँ याद रहता वो सब। हाँ, वो सब बहुत पुरानी बातें हैं। अब वो तो सब कायदे कहाँ याद रहते हैं इस दौर में। वो तो कायदे सानविया ओला सानिया सालसा राबिया वगैरह में याद रहते हैं। उसके बाद तो जो जहन में फीड होता है वो उसी हिसाब से चलता रहता है ना। अब इसमें आप मुझसे पूछ लोगे कि मौलाना जरा इसकी तालील करके बताइए क्या है, मौलाना साहब इसकी जरा तरकीब कर दीजिए यहाँ से वहां तक क्या है पूरी लाइन की। अब वो तरकीब वरकीब तो पुराने जमाने की बात हो गई, अब कहाँ सब चलता वलता है। अब तो ये है कि नफ्से मसला मजमून समझिए। लेकिन बहरहाल ज्यादा बवादे तो याद रहती कुछ ना कुछ। तो कहाँ गया। हम्म वो मकतूई अक्सर उजुनी, उस जानवर की कुर्बानी करना भी जायज नहीं है जिसका कान का अक्सर हिस्सा कटा हुआ हो, जिसके कान का अक्सर हिस्सा कटा हुआ हो। अविज जनबी, या दुम का अक्सर हिस्सा यानी दो तिहाई, दो तिहाई कटी हुई हो दुम। अविल आईनी, या जिसकी आंख कटी हुई हो। अब आंख कैसे कटेगी भैया, आंख भी कटती है क्या। आंख लोग मार तो सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते हैं, अजीब बात है। आंख के बारे में अजीब फार्मूला यह है कि लोग आंख मार तो सकते हैं लेकिन आंख काट नहीं सकते हैं। अच्छा अब आंख कटती कैसे है, वो आगे बताया है। ऐ अल्लती ज़हबा अक्सरु नूरी आइनिहा, आंख कटने से मुराद ये है, आंख कटने से मुराद ये है कि जिसकी आंख की रोशनी का अक्सर हिस्सा चला गया हो, जिसके आंख की रोशनी का अक्सर हिस्सा चला गया हो, तो ये मुराद है। अब कहते हैं कि फ़अतलक़ल क़त्अ अला ज़हाबि मजाजन, आंख की रोशनी चले जाने पर लफ्ज कता का इतलाक जो किया ये मजाजन कर दिया है। समझ रहे हैं, आंख की रोशनी का चला जाना गोया कि आंख का कट जाना ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वो मुसन्निफ को खुद इस पर शिबा पैदा हुआ था कि यहाँ पर कता का लफ्ज नहीं होना चाहिए था आंख के लिए, तो वजाहत कर दी कि मकतूल आयन से मुराद ये है कि जिसकी आंख की अक्सर रोशनी चली गई हो, बहुत कम उसको नजर आता हो। और यहाँ पर जो कता का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये रोशनी के चले जाने पर मजाजन इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मालूम होगा कि उसकी आंख की रोशनी का अक्सर हिस्सा चला गया है। कहते हैं वइन्नमा युअरफु बितक़रीबिल अलफ, वइन्नमा युअरफु बितक़रीबिल अलफ, उसकी आंख की रोशनी कितनी गई है कितनी नहीं गई है, इसका अंदाजा होगा चारे को करीब करने से। बितक़रीबिल अलफ, चारे को करीब करने से इसका अंदाजा होगा। कैसे करेंगे भाई, किसी को मालूम है तरीका, किसी को तरीका मालूम है कि उसकी आंख की कम रोशनी को कैसे दरियाफ्त करेंगे। फुक़हाए किराम ने उसका तरीका ये बताया है कि उसकी एक आंख में पट्टी बांधते हैं और दूसरी जानिब से उसको चारा दिखाते हुए लाएं। जहां से वो चारे को देख ले वो बढ़ने लगे तो वहां पर निशान लगा दीजिए। फिर उसके बाद उस आंख में पट्टी बांध दीजिए और दूसरी वाली आंख खोल दीजिए और उसको भी वैसे दिखाते लेकर आइए। फिर जहां से देखने लगे चारों तरफ पड़ने लगे तो फिर वहां पर निशान लगा दीजिए। फिर दोनों को नापिए, देखे डिस्टेंस कितना आता है। अगर अक्सर का डिस्टेंस आता है, फर्क मालूम होता है, तो ये कहा जाएगा कि अक्सर रोशनी खत्म हो गई है। और अगर थोड़ा बहुत फर्क आता है तो उससे उसका कोई मामला नहीं होगा, उससे कोई हर्ज नहीं होगा और उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। तो ये तरीका बताया हमारे फुक़हाए किराम ने। इस दौर में अगर आप डॉक्टरी रिपोर्ट करवा लेते हैं, इस दौर में अगर आप डॉक्टरी रिपोर्ट करवा लेते हैं और डॉक्टर ये बताता है कि इसकी दोनों आंखों में रोशनी का मेयार क्या है, तो उस पर भी एतमाद करते हुए आप कुर्बानी के जायज़ होने और नाजायज़ होने का मसला बता सकते हैं। क्योंकि मुतकद्दिमीन ने जो तरीके लिखे हैं अपने ज़माने में, अपने ज़माने के उर्फ को देखते हुए लिखे हैं। अच्छा, दूसरी वजह ये थी कि हर जगह डॉक्टर दस्तयाब नहीं होता है, गांव है देहात है, वहां पर पशु के जो डॉक्टर होते नहीं हैं, इस तरह की चीजें मुहैया नहीं होती हैं। तो फुकहा वो बातें लिखते हैं जो हर मुआशरे में काम आ सकती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए।
फुक़हाए किराम आमतौर से वो जुगाड़ बताते हैं, वो तरीका बताते हैं, वो हीला बताते हैं जो हर मुआशरे में काम आ सके। अब ये डॉक्टरी वगैरह की जो बात है, ये तो आप शहर में तो कर सकते हैं, लेकिन देहात में जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, वो जो लोग जंगलों में रहते हैं, वो कहाँ लेकर जाएंगे कराने के लिए? उनके लिए तरीका मौजूद है। तो आम किताबों के मुकाबले में फुक़हा का ज़हन बहुत तेज होता है कि वो ऐसा तरीका बताते हैं जो हर जगह इख्तियार किया जा सके। लेकिन फिर भी अपनी सहूलत के लिए अगर आप डॉक्टरी रिपोर्ट पर अमल कर लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, उससे भी आप कुर्बानी के जायज़ होने नाजायज़ होने का फतवा दे सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का ताल्लुक तजर्बात से है, इन चीज़ों का ताल्लुक नुसूस से नहीं है। अरे बात समझ में आई? इन चीज़ों का ताल्लुक नुसूस शरइया से नहीं बल्कि तजर्बात से है। तजर्बे की रोशनी में जो चीज़ आपको समझ में आए, डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से जो चीज़ समझ में आए उस पर अमल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं मशाइख? अगर आपसे कोई पूछे मसले को बता सकते हैं इस मसले को? हाँ, ये सब बहुत अहम चीजें ज़हन में रखें। औ अक्सरिल अलियती, या जिसकी क्या कहते हैं मकाम, यानी पैखाना करने का जो मकाम है वो जिसका अक्सर हिस्सा कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। लिअन्न लिल अक्सरि हुक्मल कुल्ली बक़ाअन व ज़हाबन, यहाँ पर ज़ाहिबन लिख गया है, इसको ज़हाबन होना चाहिए, अपनी कापी में लिख लीजिए। हाँ, तो जिसके सुरूइन का अक्सर हिस्सा कट गया उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर जिन्होंने अक्सर के हर जगह मकतू अक्सर उज़ुन है, अक्सर ज़नब है, अक्सर आयन है, अक्सर अलिया है। अब इस सवाल पैदा होता है कि अक्सर की बात क्यों लिखी गई है? मुसन्निफ ने एक ही जुमले से इन सब की इल्लत पेश कर दी है। लिअन्न लिल अक्सरि हुक्मल कुल, इसलिए कि अक्सर को कुल का दर्जा दे दिया जाता है, बकाअन बाकी रहने के एतबार से भी, व ज़हाबन और ख़त्म होने के एतबार से भी। अगर हिस्सा अक्सर हिस्सा बाकी है तो गोया कुल बाकी है, अगर अक्सर हिस्सा ख़त्म हो गया तो गोया कि कुल ख़त्म हो गया है। फ़यक्फ़ी बक़ाउल अक्सर, लिहाजा अक्सर का बाकी रहना काफ़ी है। व अलैहिल फ़तवा, और इसी पर फतवा भी है। मुश्तबा के हवाले से मुसन्निफ ने इसको बयान किया है, और मुश्तबा का तारुफ इससे पहले आ चुका है कि कुदूरी की शरह है। ठीक है, अब इसी उसूल को सामने रखते हुए आप अपने बारे में भी फैसला कर सकते हैं कि अगर आपको अक्सर हिस्सा फायदा महसूस हो रहा है ऑनलाइन पढ़कर तो आप ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं, और अगर अक्सर आपको मालूम होता है कि इसका नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन तालीम छोड़ भी सकते हैं। लिअन्न लिल अक्सरि हुक्मल कुल बक़ाअन व ज़हाबन फयक्फ़ी बक़ाउल अक्सर व अलैहिल फ़तवा मुज्तबा। क्या ख्याल? बात समझ में आई कि नहीं आ रही शायद? हाँ, अगर आपको लगता है कि हमको ज्यादातर फायदा हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है ऑनलाइन पढ़ने से, तो आप पढ़ सकते हैं, और लगे कि इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है फायदा कम हो रहा है छोड़ दीजिए। तो कहा ने आपको उसूल दे दिया है। वला बिल हत्मा, और उस जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है, उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। अल्लती ला अस्नान लहा, जिसके दांत ही ना हो, जिसके दांत ना हो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। वयक्फी बकाउल अक्सर, अलबत्ता अक्सर दांत का बाकी रहना काफी है। पूरे दांत ना हो, अगर अक्सर दांत बाकी हैं तो भी कुर्बानी हो जाएगी। वकीला मा तअतलिफ बिही, और दूसरा कौल है कि इतने दांत अगर मौजूद हैं कि उससे वो चारा खा सकता है तो भी जायज है। यानी इतने दांत अगर जानवर के मुंह में मौजूद हैं जिससे वो चारा खा सकता है, अपना पेट भर सकता है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर इतने भी नहीं है तो कुर्बानी बिल्कुल लिया दुरुस्त नहीं होगी। बेहतर ये है कि पूरे दांत हों, उसके बाद तीसरा दर्जा ये कि कम से कम अक्सर दांत हों, और अकल दर्जा ये कि इतने दांत होने चाहिए जितने में कुर्बानी, जितने में वो चारा खा सकता हो, अपना पेट भर सकता हो, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। और इतने भी नहीं है तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक मसला और यहाँ पर रहता है। बाज मर्तबा लोग कुर्बानी का जानवर देखने के लिए जाते हैं तो उसको चेक करते हैं कि दांता है कि नहीं है। समझ रहे, दांता जानवर है कि नहीं है।
ہاں تو کیا کہا؟ تو وکیل اما تعتلف بھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اتنا ہونا ضروری جس سے وہ چارہ کر سکتا ہو۔ اچھا ایک بات میں بتانا بھول گیا آپ کو، مجھے بتانا چاہیے تھا، بعد میں ذہن میں آئی بات۔ اچھا دانتوں والی بات بتا رہا تھا، پہلے وہ سن لیجئے کہ بعض لوگ دانتے تو دانت چکا، دیکھیے جانور کے جانور کی قربانی کی عمر کے سلسلے میں اصل معیار دانتا ہونا نہیں ہے، وہ خاص قسم جو دانت آتے ہیں عمر کے بعد وہ ہونا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اصل وقت کا پورا ہونا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور جو ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دانت وہ والے نہیں آتے ہیں جو اس وقت نکلتے ہیں، اور آدمی اس کو چھوڑ دیتا، لیتا نہیں ہے، یا دونوں میں جھک جھک ہوتی ہے، تو بہتر تو یہی کہ وہ دانتا ہو۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ 2 سال سے زائد کا ہے، تو پھر اس جانور کو لے سکتے ہیں، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اصل معیار عمر کا پورا ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو یہاں پر جو دانت مراد لیے گئے ہیں، اس سے وہ دانت ہیں جو کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ کھانے کے لیے اتنے دانت اس کے ہونا ضروری ہیں جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دانت اگر نہیں ہے تو اتنے جس سے وہ کھا سکتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس جانور کے دانت نہیں ہوتے ہیں، جب اگر وہ اتنے دانت بھی نہیں کھانا کھا سکتا ہو تو گویا کہ وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اندرونی طور پر اس کو وہ قوت حاصل نہیں ہوگی جو مطلوب ہے۔ اس لیے اتنے دانت کی فقہاء نے شرط لگائی ہے اتنے میں اپنا پیٹ بھر سکتا ہو، تاکہ یہ عیب ختم ہو جائے۔ ایک بات اوپر یہ رہ گئی کہ وَيُضَحَّى بالجمہ میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جمع جانور ہے، خصی ہے، سولا ہے، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو جس 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 کو پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہاں پر مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ کراہت تنزیہی کے ساتھ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے جانور میں اصل یہ کہ وہ تمام طرح کے عیوب سے پاک ہو، تمام طرح کے عیوب سے پاک ہو۔ تو جس کو پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، یا جو ہلکا پھلکا مجنون ہو، یا ہلکا پھلکا جربہ ہو، تو اس طرح کی جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو توسعاً گوارا کیا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اصل یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح کے عیب میں مبتلا نہ ہو، لیکن ان عیبوں کو گوارا کر لیا گیا ہے توسعاً، تو اس لیے یہ کراہت تنزیہی کے ساتھ جائز ہیں۔ بہتر یہی کہ اس طرح کے جانوروں کو نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو وَيُضَحَّى سے مراد کہ وَيُضَحَّى بِالْكَرَاهَةِ التَّنزِيهِيَّةِ، یہ بات مجھے بتانی چاہیے تھی، ذہن سے نکل گئی تھی، ابھی ذہن میں آئی تو میں نے آپ کو بتایا۔ اب کیا ہے آگے؟ وَالسَّكَّةَ الَّتِي لَا أُذُنَ لَهَا خِلْقَةً، اور جس جانور کو پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یعنی جس کے کان ہی نہ ہو، اس کے صرف ایک سوراخ بنا ہو جس سے وہ سنتا ہو، یا بالکل یا سوراخ ہی نہ ہو، جس کے کان نہ، اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، ذہن میں رکھیے۔ السکہ التی لا اذن لها خلقۃ، جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو، یعنی یا تو سوراخ صرف ہو جس سے وہ سن رہا ہو، یا سوراخ ہی نہ ہو جس سے وہ بالکل بیٹھا وہ سن ہی نہ رہا ہو، دونوں طرح کے جانور سکہ کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ چاہے کان میں سے سوراخ بنا ہوا ہو، کان کا نقشہ نہ بنا ہو، یا سرے سے نہ کان ہو نہ سوراخ ہو، دونوں صورتوں میں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ فَلَوْ لَهَا أُذُنٌ صَغِيرَةٌ، ہاں اگر اس کے چننے چننے کان ہوں، چھوٹے چھوٹے کان ہوں، خلقتاً پیدائشی طور پر، اجزأت تو پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر چھوٹے چھوٹے کان بھی ہیں جس سے سنتا ہے تو قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر اس کے کان ہی نہیں سرے سے، یا کان کی جگہ صرف سوراخ بنا ہوا کان نہیں ہے، تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس باریکی کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ السکہ التی لا اذن لها خلقۃ فلو لها اذن صغیرۃ خلقۃ اجزات، زیلعی نے اس کا اضافہ کیا ہے، اور علامہ زیلعی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تبیین الحقائق۔ تبیین الحقائق کے حوالے سے علامہ نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو السکہ کی دونوں صورتیں آپ کے ذہن میں آئی؟ السکہ کی دونوں صورتیں آپ کے ذہن میں آئی مشائخ؟
کہ یا تو سرے سے کان ہی نہ ہو اور سوراخ بھی نہ ہو، یا کان نہ ہو صرف سوراخ بنا ہوا ہو، دونوں طرح کے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ والجزہ، اور جزہ کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جزہ کسے کہتے ہیں؟ مقطوعۃ رؤوس زرعها او یابستها۔ ایک صاحب مجھے کہ مکروہ تنزیہی کا لفظ کس کتاب میں موجود ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا ہے کہ مکروہ تنزیہی کا لفظ کس کتاب میں موجود ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ آپ رد المختار میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 468 پر دیکھیے، علامہ قہستانی کے حوالے سے علامہ شامی نے بات لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ وَيُضَحَّى کے ضمن میں علامہ شامی نے رد المختار کی جلد نمبر 9 صفحہ 468 میں علامہ قہستانی کے حوالے سے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ یہاں پر مطلقاً جواز نہیں مراد ہے، بلکہ کراہت تنزیہی کے ساتھ جواز مراد ہے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ والجزہ مقطوعۃ رؤوس زرعها او یابستها، جزہ کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جزہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ جانور جس کے کیا بولتے ہیں اس کو، تھن، جس کا تھن یا تو سوکھا ہوا ہو یا تھن کا اوپری حصہ کٹا ہوا ہو۔ تھن کا اوپری حصہ کٹا ہوا ہو یعنی جہاں سے دودھ نکلتا ہے دھوتے وقت، وہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، یا وہ بالکل یا سوکھ گیا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ ولل جدعا، اور جدعا کی بھی قربانی درست نہیں۔ جدعا کسے کہتے ہیں؟ مقطوعۃ الانف، جس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ ناک کٹے ہوئے قربانی جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ولل مسرمۃ اطباؤها وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها، اور اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے جس کو اتنا یوز کیا گیا ہو کہ اس کا دودھ بالکلیہ ختم ہو گیا ہو۔ انقطع لبنها، جس کا بالکلیہ دودھ خشک ہو گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، اتنا زیادہ اس کو دہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا زیادہ اس کو یوز کیا گیا ہے کہ یا تو اس کا سرا ہی کٹ گیا ہے یا وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے پر قادر ہی نہیں ہے، تو اس طریقے کی کا جانور اگر ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ المسرمہ، سرمہ یسرم تسریما کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، المسرمۃ کٹا ہوا۔ اطبا کسے بولتے ہیں؟ دودھ وہ جو تھن ہوتا ہے نا، تھن کا جو پتلا سا حصہ جو نیچے کو ہوتا ہے، دیکھو تھن میں تو پورا وہ حصہ آتا ہے جس میں دودھ بھرا ہوتا ہے اور جس سے دودھ نکلتا ہے وہ پورا تھن میں آتا ہے، لیکن جو حصہ آنچل بولتے ہیں کیا اس کو، ہم لوگ تو بھائی جانتے نہیں کیا ہے وہ، جو نیچے کو رہتا ہے تو وہ مراد ہے، اس کو اطبا بولتے ہیں۔ ہاں، نپل، نپل بھی ہوتا ہے، وہ آخری سرا کو بولتے ہیں، وہ رؤوس کو بولتے ہیں، وہ رؤوس الاطبا کو نپل بولتے ہیں۔ اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جڑ تو اوپر والے حصے کو بولتے ہیں جہاں تو وہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، آپ بتائیے، اطبا۔ تو وہی اللہ عولجت، جس کو اتنا زیادہ تھن میں تو اطلاق ہوتا ہے نا، تھن تو اس پورے حصے کو بولتے ہیں۔ مولانا محسن صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کو آنچل بولتے ہیں۔ بہرحال مراد وہی ہے، وہی اللہ عولجت، وہ یہ کہ اس کو اتنا زیادہ استعمال کیا گیا ہو کہ اس کا دودھ ختم ہو گیا ہو۔ وَلَلَّتِ لَا أَلْيَةَ لَهَا خِلْقَةً، اور اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے جس کو پیدائشی طور پر سرین ہی نہ ہو، جس کو پیدائشی طور پر سرین ہی نہ ہو، یعنی یا تو صرف سوراخ بنا ہوا ہو جس سے وہ اپنے قضائے حاجت کر لیتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا اس کو سرے سے پیخانے کا مقام ہی نہیں ہے، پیخانہ کسی اور مقام سے وہ کرتا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اچھا، بمبئی میں نپل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بھائی بمبئی والے بہت ترقی ان سب معاملات میں۔ ارے میری بات سمجھ میں آئی گئی ہے؟ وَلَلَّتِ لَا أَلْيَةَ لَهَا خِلْقَةً، جس کو پیدائشی طور پر سرین نہ ہو، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف سوراخ بنا ہوا جس سے اپنی قضائے حاجت تو کر لیتا ہے لیکن باضابطہ اس کا مقام نہیں ہے، صرف سوراخ سے کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سرے سے ہے ہی نہیں، وہ کسی اور جگہ سے وہ ضرورت پوری کر رہا ہے،
پیشاب کے راستے کے بغل میں کوئی راستہ بنا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو اس طرح کے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ مشتبہ جو کہ قدوری کی شرح ہے، اس کے حوالے سے مصنف نے یہ بات بتائی ہے۔ ولا بالخنثی، اور مخنث جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے، مخنث جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لأنها لحمها لا ينزج، اس لیے کہ اس کا گوشت پکتا نہیں ہے، اس کا گوشت کیا ہے، گلتا نہیں ہے۔ شرح وحبانیہ، شرح وحبانیہ کے حوالے سے مصنف نے بیان کیا ہے، وتمامہ فیہ، اور اس کی پوری تفسیر شرح وحبانیہ کے اندر موجود ہے۔ تمام ہے تمام هذه المسئلہ، تمام هذا القول، اس قول کی پوری تشریح کیا ہے، وحبانیہ، شرح وحبانیہ کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ مخنث جانور کی قربانی درست نہ ہونے کی جو مصنف نے وجہ بیان کی ہے کہ اس کا گوشت گلتا نہیں ہے، لأن لحمها لا ينزج۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں کوکر کا استعمال عام ہو گیا ہے، کوکر میں تو اچھا خاصا گوشت گل جاتا ہے، حتیٰ کہ کوکر میں تو کوکر بھی گل جاتا ہے۔ کوکر جانتے ہیں؟ کوکر میں تو کوکر بھی گل جاتا ہے۔ تو اگر کوکر کے اندر گوشت بنایا جائے اور گل جائے تو، یا اس قسم کی چیزیں آج کل مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو گوشت کو گلانے میں مفید ہوتی ہیں، جیسے بتا کہ سپاری سے بھی گلتا ہے۔ مولانا سلطان صاحب لگ رہا ہے کافی گوشت کھانے میں ماہر ہیں، اور ان کے یہاں اس طرح کے گوشت آتے رہتے ہیں، جو کسی کے یہاں نہ گلتا ہو مولانا سلطان صاحب کے آگے گل جاتا ہے جو کہیں نہ گلتا ہو ان کے یہاں گل جاتا ہے۔ تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کی جو چیز ہے جس سے گوشت گل سکتا ہو تو کیا اس کی قربانی درست ہو جائے گی؟ بظاہر جو مصنف نے علت بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قربانی درست ہو جانی چاہیے، لیکن اگر مخنث ہونا خود ایک عیب مان لیا جائے، مخنث ہونا خود ایک عیب مان لیا جائے تو پھر اس کو حکمت پر محمول کریں گے۔ اصل علت کیا ہے، اس کا مخنث ہونا ہے، اس وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے جو اگر مخنث جانور ہے اس میں احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی آدمی کر ہی لے یا کر ہی لیا ہے تو پھر گوشت وغیرہ اس کا گل جاتا ہے تو پھر اس کی قربانی درست قرار دی جا سکتی ہے، اس قول پر اعتماد کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ اس مخنث جانور کی قربانی نہ کی جائے، اس لیے کہ خنثی ہونا مستقل ایک عیب ہے، خنثی ہونا مستقل ایک عیب ہے۔ ٹھیک ہے، ولل جلالہ، اور جلالہ جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے، جلالہ جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ التی تأکل العذرۃ ولا تأکل غیرہا، جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو ناپاکی کھاتا ہو اور ناپاکی کے علاوہ کچھ بھی نہ کھاتا ہو، اتنا باذوق جانور ہوتا ہے، اتنا اچھا اس کا مزاج ہوتا ہے، صرف وہ ناپاکی ہی کو پسند فرماتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی خواہش نہیں فرماتا ہے۔ ایسا خوبصورت جانور ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اس کی قربانی اس وقت درست ہوگی جب اس کو اتنے دنوں تک کے باندھ کر رکھا جائے یا اس کو قید کر کے رکھا جائے کہ اس کے جسم کی بو زائل ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اس کے گوشت سے بھی بو ختم ہو گئی ہوگی، تو پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جلالہ جانور کو باندھنے کے بعد کچھ دنوں انتظار کرنے کے بعد جب اس یقین ہو جائے کہ اس کا گوشت اور اس کا پسینہ اس سے بو زائل ہو گئی ہے تو کر سکتے ہیں۔ یعنی جلالہ ہونا صفت عارضی ہے، یہ صفت ختم ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وَلَوِ اشْتَرَاهَ سَلِيمَةً ثُمَّ تَعَيَّبَتْ بِعَيْبٍ مَانِعٍ كَمَا مَرَّ فَعَلَيْهِ إِقَامَةُ غَيْرِهَا مَقَامَهَا إِنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر کسی آدمی نے بالکل ٹھیک ٹھاک جانور خریدا پھر بیچارہ عیبدار ہو گیا، تب کیا ہوگا صاحب؟ وَلَوِ اشْتَرَاهَ سَلِيمَةً،
اگر کسی آدمی نے بالکل ٹھیک ٹھاک تمام عیوب سے پاک صاف جانور خریدا، ثم تعیبت بعیب مانع، پھر کسی ایسے عیب سے وہ معیوب ہو گیا، عیب دار ہو گیا جو قربانی کے لیے مانع ہے. مانع سے مراد کیا ہے؟ مانع للأضحیہ، جو قربانی کے لیے مانع، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. کہاں گزر چکا ہے؟ کما مرہ سے مراد یہ عیوب جو ابھی اوپر گزرے ہیں، یعنی اس کی دم کٹ گئی، کان کٹ گیا، آنکھ کی روشنی چلی گئی، وغیرہ وغیرہ. کما مرہ سے مراد وہ عیوب جن کا بھی ذکر ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ او اکثر العلیہ یہ ہو گیا، مقطوع اصل اذن ہو گیا، اس طرح کی چیزیں آ گئی. ارے کما مرہ کا مشتاق سمجھ میں آیا مشائخ؟ کما مرہ سے مراد جو ابھی اوپر کے پیراگراف میں جو تفصیلات ہے نا، وہ مراد ہے. تو کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو ابھی اوپر گزرا ہے، فعلیہ اقامت غیرہا مقامہا ان کان غنیا، اگر مالدار ہو تو، اگر آدمی مالدار ہو تو اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا واجب ہے. فعلیہ، تو اس کے اوپر ضروری ہے، اقامت غیرہا مقامہا، اس کی جگہ پر دوسرے جانور کو قربان کرنا، ان کان غنیا، اگر وہ مالدار ہو. وَإِن كَانَ فَقِيرًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، لیکن اگر وہ فقیر ہو تو اسی عیب کے ساتھ اس کی قربانی درست ہو جائے گی، اسی عیب کے ساتھ اس کی قربانی درست ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے اس پر قربانی شریعت کی جانب سے واجب ہوتی ہے، اس لیے اس کا ہر چیز سے پاک ہونا ضروری ہے. اور یہ بیچارہ متعین جانور کو خریدتا ہے، قربانی کے لیے متعین کرتا ہے، تو وہ جانور اس کے حق میں متعین ہو جاتا ہے، چاہے جیسا لولا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، کیسا بھی چلے گا. وَإِن كَانَ فَقِيرًا، اگر وہ مالدار ہو، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. بہت اہم مسئلہ ہے. اگر قربانی کا جانور ٹھیک ٹھاک تھا، پھر عیبدار ہو گیا، تو مالدار کے لیے کیا حکم ہوگا، فقیر کے لیے حکم کیا ہوگا؟ یہ بات بالکل ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے. مالدار آدمی معیوب جانور کی قربانی نہیں کر سکتا ہے، معیوب جانور کی قربانی نہیں کر سکتا ہے. اور فقیر اگر پہلے سے معیوب خریدا ہو تو بھی کر سکتا ہے، بعد میں عیبدار ہو تو بھی کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے ہی سے اس نے عیبدار خریدا تو بھی ہو جائے گی، بعد میں عیبدار ہوا تو بھی ہو جائے گی. وَإِن كَانَ فَقِيرًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، اگر آدمی فقیر ہو تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مَعِيبَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ، اور یہی حکم ہے کہ اگر خریداری کے وقت ہی جانور معیوب رہا ہو، سمجھ رہے ہیں، لِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے. بخلاف الغنی، برخلاف غنی کے، کہ غنی کا جانور چاہے خریداری کے وقت معیوب ہو تو بھی قربانی درست نہیں، خریداری کے بعد معیوب ہو جائے تو بھی درست نہیں. اور اگر وہ فقیر آدمی ہے تو چاہے قربانی کے وقت معیوب ہو چاہے پہلے معیوب ہو، باہر دو صورت اس کی قربانی درست ہو جاتی ہے. اب صاحب مجھے مالدار سے مراد کیا صاحب نصاب ہے، تو تم کیا سمجھو اتنے دنوں سے؟ اتنے دنوں سے جب مالدار کی بات آ رہی ہے تو کیا اسے امبانی اور اڈانی مراد ہیں؟ ارے بابا، مالدار سے مراد امبانی اور اڈانی نہیں ہے. ارے تم کو کون سمجھائے؟ اچھا، اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا یہ ہے کہ اگر قربانی کرتے وقت جانور کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو، مثلا قربانی کرنے جا رہے تھے، وہ چھری پھیرا، آدھی چھری ادھر پھری اور آدھی سے کان کٹ گیا بیچارے کا، کان کٹ گیا جانور کا، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ولا يضر تعيبها من استرابها عند الذبح، ذبح کرتے وقت جانور کے تڑپنے کی وجہ سے، اضطراب کی وجہ سے اگر جانور عیبدار ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں کہاں؟ اچھا اچھا، ماشاء اللہ. میں یہیں سے ان کو کنگریچولیشن بھیج دیجیے مولانا تھا. تو ولا يضر تعيبها من استرابها عند الذبح، ذبح کے وقت جانور کے تڑپنے کی وجہ سے
یا جانور کے اضطراب کی وجہ سے، حرکت کرنے کی وجہ سے عیب پیدا ہو جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مثلا جانور، آپ نے جانور پہ چھری پھیری، اب جانور بھاگنے لگا یا وہ حرکت کرنے لگا زور سے، اس کا کان کٹ گیا، ناک کٹ گئی، زبان کٹ گئی، اس طرح کا کچھ ہو گیا تو پھر قربانی درست ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں جانور کے ساتھ۔ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ فَعَلَى الْغَنِيِّ غَيْرُهَا لَلْفَقِيرِ۔ ہاں، ذبح کرتے اس کو گراتے اگر اس کی سینگ ٹوٹ گئی تو پھر اگر اکثر حصہ ٹوٹ گیا تو پھر نہیں مانا جائے گا وہ، اس کے اضطراب سے وہ کہا گیا ہے، من اضطرابها، گرانے سے نہیں، اس کے اضطراب کرنے سے، اس کے حرکت کرنے سے ہوا ہو تو یہ بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے گرانے سے اگر ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس سے وہ معیوب ہو جائے گا۔ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ فَعَلَى الْغَنِيِّ غَيْرُهَا لِلْفَقِيرِ، اسی طریقے سے اگر قربانی کا جانور انتقال پرملال فرما جائے، لو ماتت، اگر قربانی کا جانور انتقال فرما جائے، فَعَلَى الْغَنِيِّ غَيْرُهَا، تو غنی کے اوپر دوسری قربانی کرنا ضروری ہوگا، للفقیر، فقیر کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بیچارہ پتہ ہے کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پیسہ جمع کر کے لے کر ہی ایک ہی آیا تھا، اب وہ بیچارہ مر گیا، مر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ مات فقط مات، جو برا مت تو برا، چلا گیا بیچارہ، دوسرا لانے کی ضرورت نہیں، لیکن مالدار کے اوپر شریعت کی جانب سے قربانی لازم ہوتی ہے، اس کو دوسرا لانا ہوگا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کسی غنی آدمی نے بکرا خریدا یا جانور خریدا قربانی کرنے کے لیے اور وہ مر گیا تو کیا وہ حصہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے، یا اس کے اوپر اسی طرح کا جانور لانا ضروری ہوگا؟ اسی طرح کا جانور لانا ضروری نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو حصہ بھی لے سکتا ہے۔ یہاں دو مسئلوں میں فقیر کو رخصت ملی، دو نہیں تین مسئلوں میں رخصت ملی ہے فقیر کو، تین مسئلوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی سے پہلے عیب دار ہوا ہو تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، قربانی سے پہلے عیب دار ہوا ہو یعنی خریدنے کے بعد تو بھی قربانی ہو جائے گی، یعنی خریداری کے وقت معیوب لے لیا تو بھی ہو جائے گی، خریداری سے کے بعد معیوب ہو تو بھی ہو جائے گی، اور مر گیا تو بھی اس کے بعد دوسری قربانی لازم نہیں ہوگی۔ تین سہولتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں، اور ان تینوں کے اندر فقیر امیر کو سہولت حاصل نہیں ہے، اس کو دوسری قربانی کرنی ہوگی۔ ایک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں مولانا؟ فقیر کا عیبدار کی قربانی کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ فقیر آدمی اگر عیبدار قربانی کرتا ہے، چاہے وہ خریدتے وقت ہی عیبدار ہوا ہو یا بعد میں عیبدار ہوا ہو، بہر دو صورت اس کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر جو جب جانور لیتا ہے تو نفس سے وہ جانور متعین ہو جاتا ہے، نفس سے وہ جانور ہی متعین چاہے جیسا بھی ہو، اور پھر شریعت کی جانب سے اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے، آدمی کے اوپر اسی جانور کو ذبح کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ اس جانور کو نہ وہ بیچ سکتا ہے، نہ تبدیل کر سکتا ہے کہ چاہے دوسرے جانور سے بدل کے اس کو ذبح کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس کی سواری کر سکتا ہے، نہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اسی جانور کو ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور مالدار کے لیے فی نفسی وہی جانور متعین نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ جانور وہ دوسرا جانور بدل بھی سکتا ہے، اس کو بیچ کر دوسرا لا بھی سکتا ہے، اس کو بیچ کر حصہ بھی لے سکتا ہے، لیکن فقیر ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر شریعت نے لازم کیا ہے اور اس نے خود اس جانور کو لازم کیا ہے، تو جب خود لازم کیا ہے تو چاہے جیسا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، سب چل جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ فقیر کے بیچارے کے کیا مزے ہیں، وہ پتہ ہے کہاں سے پیسہ جمع کر کے لایا ہے۔ جی ہاں، امجد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ صاحب نصاب شخص نے جانور خریدا، وہ جانور بعد میں معیوب ہو گیا لیکن اس کے پاس جانور خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، تو کیا وہ قربانی قرض لے کر قربانی کرے گا؟ بالکل قرض لے کر قربانی کرے گا، بالکل قربانی کرے گا، قرض لے کر کرے گا۔ اور اگر امام صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، اور اگر وہ امام صاحب ہو تو چندہ بھی دے سکتے ہیں۔
یہ کیا کریں صاحب؟ ایک سوال ان کا، اگر کوئی شخص غریب آدمی ہو اور ہر مرتبہ عید الاضحیٰ میں نیت کرتا ہو کہ اس بار قربانی کروں گا اور کروا نہ پائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ صرف نیت کرنے سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ فقیر پر قربانی جانور خریدنے کے بعد واجب ہوتی ہے، جانور خریدنے سے پہلے نہیں۔ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ فَعَلَى الْغَنِيِّ غَيْرُهَا عَلَى الْفَقِيرِ، اگر قربانی کا جانور مر جائے تو فقیر کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہوگی، غنی کے اوپر دوسری قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ وَلَوْ ضَلَّتْ أَوْ سُرِقَتْ فَشَرَى أُخْرَى فَظَهَرَتْ فَعَلَى الْغَنِيِّ إِحْدَاهُمَا وَعَلَى الْفَقِيرِ كِلَاهُمَا شُمُّنِ۔ یہ مسئلہ آج ہی اوپر آیا تھا، لیکن میں نے بتایا تھا کہ جو مفتہ بھی قول ہے وہ اب نقل ہو رہا ہے، وہاں پر بھی نقل کیا تھا کہ اگر کسی آدمی کا جانور غائب ہو جائے یا چوری ہو جائے، اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لے، پھر پہلا والا جانور مل جائے، تو مالدار کے اوپر دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کرنا واجب ہے، فقیر کے اوپر دونوں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ شمونی کے حوالے سے مصنف نے مسئلے کو لکھا ہے، اور یہ مسئلہ ایک نمبر مفتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ایک نمبر مفتہ بھی ہے۔ اوپر جو سب سے پہلے آج مسئلہ آیا تھا ذلت و سریقت فشفرا اخرا یا نابی تک کے، اس میں قالا بازوم والا جو قول تھا وہی بات نیچے آئی ہے، اور یہ بالکل بہت مختصر الفاظ میں مفتہ بھی قرآن نے نقل کر دیا ہے کہ اگر دونوں جانور مل جائیں، پہلا جانور مل جائے تو غنی کے اوپر کسی ایک کی قربانی کر دینا واجب ہے، اور فقیر کے اوپر دونوں کرنا ضروری ہوگا۔ شمونی کے حوالے سے مصنف نے بیان کیا ہے، اور شمونی سے مراد کیا ہے وہ لکھ لیجئے، چاہے 48 ہو گیا رہنے دیجئے، شمونی کی وضاحت کل بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اس سے مراد کمال الدرایہ فی شرح النقایہ ہے، جو کہ صدر الشریعہ وحید اللہ بن مسعود کے النقایہ شرح الوقایہ کی شرح ہے۔ مصنف کا نام تقی الدین احمد بن محمد الشہیر بالشمونی ہے، متوفی 872 ہیں، بلاد مغرب میں شمونی ایک گاؤں کا نام ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس کو بتا دیں گے، ٹائم آج زیادہ ہو گیا ہے۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے۔